ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر، اور ان کو کیسے اللہ نے تخلیق کیا، فرشتوں کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی، فرشتوں کو کیا تحفظات تھے ان کی تخلیق پر، اور پھر آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا کہ ان کے لیے سجدہ کرو، تو فرشتوں نے ساروں نے سجدہ کر دیا، مگر شیطان ابلیس نے اس سے انکار کر دیا۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے کہ آخر تک انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب خلق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس کا اظہار فرشتوں پر فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں۔ تو فرشتوں کو اس بات پر گمان ہوا کہ شاید اعتراض نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کسی مرضی پر، کسی حکم پر فرشتوں کو اعتراض نہیں ہو سکتا، البتہ انہیں گمان ہوا کہ شاید ہماری عبادت و ریاضت میں کہیں کمی نہ رہ گئی ہو، کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کرنا ہے، اپنے خلیفہ کو کوئی پیدا کرنا ہے، تو کوئی ہم سے کوئی سہل، کوئی خطا نہ ہو گئی ہو، کوئی سستی کاہلی نہ ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی تسبیح و تحلیل میں۔ تو انہوں نے پھر ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا اللہ تو ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین پر فساد پھیلائے گا، تیری نافرمانیاں بھی کرے گا، گناہ بھی کرے گا، خطائیں بھی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اس تحفظات پر صرف ایک ہی جملے میں ارشاد فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ فرشتوں نے خاموشی اختیار کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا زمین پر کہ جاؤ مٹی اٹھا کے لاؤ، حضرت آدم کی ہم نے تخلیق کرنی ہے۔ جب حضرت جبریل امین مٹی اٹھانے آئے تو زمین نے آگے سے سوال کیا کہ یہ کس لیے آپ مٹی اٹھا کے لے جا رہے ہو؟ تو حضرت جبریل امین نے ارشاد فرمایا کہ اس سے آدم کو خلق کرنا ہے۔ تو مٹی نے اللہ کا واسطہ دے کر جبریل امین سے یہ کہا کہ مجھ سے آدم کو پیدا نہ کیا جائے، اللہ کا واسطہ دیا۔ جب تو جبریل امین علیہ السلام خالی واپس لوٹ گئے اور جا کے اللہ سے عرض کیا، اللہ زمین نے تیرا واسطہ دے کر مجھے کہا ہے کہ مجھے نہ لے جایا جائے، اس لیے کہ آدم کو پیدا کرے گا اللہ تو آدم زمین پر گناہ کرے گا، خطائیں کرے گا، نافرمانیاں کرے گا، سرکشی کرے گا، تو اس کے بدلے میں پھر اس کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ تو میں نہیں چاہتی کہ میں جہنم میں جاؤں، کیونکہ مٹی کا کچھ حصہ تھا نا۔ تو جبریل امین جب واپس چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ مٹی لے کر آئیں۔ تو جب وہ دونوں فرشتے آئے تو زمین نے ان کو بھی واسطہ دے دیا اللہ کا کہ مجھے نہ لے جاؤ، مجھ سے آدم کو پیدا نہ کرنا۔ تو وہ بھی واپس اللہ کا جب واسطہ انہوں نے سنا تو وہ بے بس ہو گئے، واپس چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جو موت کے فرشتے مقرر کرنے تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ تم زمین پر جاؤ اور مٹی لے کر آؤ۔ تو جب وہ آئے تو مٹی نے، زمین نے ان کو بھی واسطہ دیا اللہ تعالیٰ کا، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ کو جو اللہ کا حکم ہے میں نے اس پر ہر حال میں عمل کرنا ہے، تو چاہے جو مرضی کہتی رہے۔ تو پھر یوں حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لے کر چلے گئے، اور یہ یاد رکھنا کہ یہ مٹی 7 جگہوں سے اکٹھی کی گئی، اور اس سے پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں اس مٹی کے مختلف نام بیان فرمائے گئے ہیں، کہیں اس کو سلسال کہا گیا ہے، کہیں کل فخار سے تشبیہ دی گئی ہے، کہیں تین کہا گیا ہے، کہیں تراب کہا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو آدم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مٹی سے پیدا ہوئے۔ عدیم کہتے ہیں مٹی کی اوپر والی سطح کو، تو اس سے آدم علیہ السلام کا نام ہی بھی آدم رکھ دیا گیا، مٹی سے پیدا کیا ہوا۔ تو آدم علیہ السلام کا پھر وہ مجسمہ بنایا گیا، ان کا جسم خلق کیا گیا مٹی سے۔ مٹی کو پہلے خاص ترتیب سے آگے بڑھایا جاتا رہا، اس کو گوندھا گیا، پھر اس کو چھوڑ دیا گیا، اس پر پھر بارش برستی رہی، وہ مختلف کیفیات اختیار کرتی رہی،
پھر یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب جسم بن گیا تو پھر اس کو بھی چھوڑ دیا گیا. اس جسم پر پھر 40 دن تک بارش برستی رہی. تو ناظرین، یہ چونکہ مختلف مٹی سے آدم علیہ السلام کا پیدا کیا گیا ہے، کہیں سخت مٹی، کہیں سفید مٹی، کہیں سیاہ مٹی، کہیں پتھریلی مٹی، تو 7 قسم کی مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اسی لیے انسان کہیں گوری رنگت کا ہے، کہیں کالی رنگت کا ہے، کہیں گندمئی رنگت کا ہے، کہیں درمیانی رنگت کا ہے، کہیں سرخ سفید رنگت کا ہے. تو جس طرح کی مٹی آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال کی گئی، اسی رنگ کے دنیا میں انسان پھیلا دیے گئے، مختلف رنگتوں کے. اور پھر یہ کہ کہیں نرم کہیں سخت مٹی، تو اس طرح انسان کہیں سخت رویے اختیار کرتا ہے، کہیں بہت سخت، کہیں بہت نرم، اور کہیں درمیانہ، نہ سخت نہ نرم. یہ اس کا مزاج ہے انسان کا. ویسے بھی انسان کو پھر جب اللہ تعالیٰ نے خلق کیا تو اس مٹی کو پھر مختلف کیفیات سے گزارا جاتا رہا. تو اس میں مختلف عناصر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے. اس میں مٹی کا استعمال بھی ہوا، اس میں پانی کا استعمال بھی کیا گیا کیونکہ اس سے پانی سے گوندھا گیا. پھر اس سے ہوا بھی اس میں استعمال کی گئی، اس سے خشک کیا گیا، اس میں آگ کا استعمال بھی کیا گیا. یوں 4 عناصر جسے 4 عناصر کہتے ہیں، اس سے آدم علیہ السلام کا جسم جب مکمل کیا گیا تو 40 دن اس جسم کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا اور اس پر بارش برستی رہی. پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب اس میں روح پھونک دی جائے. جب وہ جسم تیار ہو گیا، وہ خشک بھی ہو گیا، وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ بجتی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس میں مختلف جگہ سے سوراخ بھی رکھے گئے. تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے اس جسم کے پاس کھڑا ہو کر تو وہ اس میں نقص بیان کرتا ہے. یہاں بھی سوراخ ہے، یہاں بھی سوراخ ہے، یہاں دماغ ہوگا انسان کا، دماغ میں یہ ہوگا، یہاں پہ اس کا فلاں حصہ ہوگا، یہاں پہ اس کا فلاں حصہ ہوگا. دل کی جگہ پر جب شیطان آتا تھا تو کہتا تھا یہاں کوئی خاص جگہ اللہ تعالیٰ، اس جگہ پہ کوئی خاص چیز اللہ تعالیٰ رکھے گا. اور وہ دل تھا، دل میں وہ جھانک نہیں سکا، دل کی کیفیات کو سمجھ نہیں سکا. باقی جسم کے سارے حصوں کو، سارے اعضاؤں کو شیطان جان گیا، اس پر تبصرہ بھی کر دیا گیا. لیکن دل کے لیے اس نے کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو کرے گا وہ کیا کرے گا. تو اسی لیے اللہ کی محبت دل میں ہوتی ہے، اللہ کی یاد دل میں ہوتی ہے، وہاں تک شیطان کی رسائی نہیں ہو سکتی. شیطان کی پہنچ سے اس کو محفوظ کر دیا گیا. تو یوں پھر آدم علیہ السلام کے جسم میں جب روح، اس کے پتلے میں روح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارادہ کہ اس میں اب روح پھونک دی جائے. تو سر کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں، ان کے جسم میں روح پھونکی. تو جو ہی روح پھونک دی گئی تو آدم علیہ السلام کو زوردار ایک چھینک آئی. جب چھینک آئی تو جب چھینک سنی حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلا الحمدللہ. تو فرشتوں نے بھی کہا الحمدللہ. اللہ پاک کی طرف سے پھر آواز آتی ہے یرحمک اللہ. ہمارے لیے بھی یہی ارشاد ہے کہ جب چھینک آئے تو چھینک لینے والا کہے الحمدللہ اور سننے والا کہے یرحمک اللہ. یوں اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جو چھینک کہتے ہوئے الحمدللہ کہتا ہے، وہ فرشتوں کی سنت بھی پوری کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی سنت بھی پوری کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں بھی یہی حکم دے دیا گیا. تو ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس میں جب روح پھونک دی گئی، پھر آپ کو جنت میں بھیج دیا. پھر اس کے بعد وہ سجدے کا حکم دیا گیا. تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا اور فرشتوں نے سجدہ کر دیا تو شیطان نے اسے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں چونکہ آگ سے بنایا گیا ہوں، اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے. یہ اس کا اپنا خیال تھا. قرآن مجید میں، حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے کہیں نہیں یہ کہا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے.
آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 عناصر سے پیدا کیا. اس میں آگ کی تاثیر بھی آ گئی, اس میں مٹی کی تاثیر بھی آ گئی, اس میں ہوا کی تاثیر میں آ گئی. اس میں یہ 4 چیزوں کی تاثیر جب آ گئی تو یقیناً انسان پھر شیطان سے افضل ہو گیا. شیطان تو صرف مٹی آگ سے پیدا کیا گیا. تو یوں یہ اس کا اپنا خیال تھا, یہ اس کا اپنا گھڑا ہوا فلسفہ تھا. تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہوتا ہے. اس نے بجائے توبہ کرنے کے, معافی مانگنے سے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا اعلان کر دیا, سرکشی کا اعلان کر دیا, اور مہلت مانگ لی قیامت تک کہ مجھے زندہ رکھو, میں تیرے بندوں کو, میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو میں گمراہ کرتا رہوں گا. تو پھر اس طرح آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے. تو پھر آدم علیہ السلام سو رہے تھے. تو پھر آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا کو پیدا کر دیا. جب آپ بیدار ہوئے تو حوا ساتھ کھڑی تھی. پھر آدم علیہ السلام کی طبیعت خوش ہو گئی, آپ اس سے مانوس ہو گئے. گویا کہ یہ عورت, اگر جنت میں بھی عورت ساتھ نہ ہو تو پھر جنت بھی بے سود سے لگتی ہے. جنت میں بھی آدم کا دل نہیں لگتا. تو عورت کی اتنی بڑی اہمیت کہ جنت بھی عورت کے بغیر بے رونق سی آدم علیہ السلام کو لگی. تو آدم علیہ السلام وہاں بھی اداس رہتے تھے. جب اماں حوا کو اللہ نے پیدا فرمایا تو پھر آدم علیہ السلام خوش ہو گئے, آپ کی طبیعت خوش ہو گئی, اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت اماں حوا سے مانوس ہو گئے. اماں حوا حضرت آدم علیہ السلام سے مانوس ہو گئیں, اور یوں پھر وہ خوشی خوشی جنت میں رہنے لگے. جہاں چاہتے تھے وہاں جاتے, جہاں چاہتے کھاتے, جو چاہتے کھاتے, اور ان کو بہشتی لباس بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. پھر یہاں تک کہ ایک شجر ممنوع اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا, اس سے کچھ نہیں کھانا, باقی ساری جنت کے درختوں سے پھل کھاؤ, جو مرضی کھاؤ, نہروں سے پانی پیو, بس اس شجر ممنوع سے کچھ نہیں لینا. تو شیطان نے پھر بہکایا, اور انہوں نے پھر شیطان ایک دن, قرآن کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, شیطان نے قسم اٹھا لی کہ میں تمہارے بھلے کی بات کرتا ہوں. تو جب شیطان نے قسم اٹھائی تو پھر آدم و حوا نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کی قسم تو کوئی غلط نہیں اٹھا سکتا, جھوٹی نہیں اٹھا سکتا, ہو سکتا یہ ٹھیک ہی کہتا ہو. پھر انہوں نے شجر ممنوع کھا لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو جنت سے زمین پر بھیج دیا, بہشتی لباس اتار لیا ان سے. پھر انہوں نے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ لیا. ناظرین, اس میں بس ایک ہی بات میں نے خلاصے کے طور پہ بیان کرنی ہے کہ یہ جو پردہ ہے نا, ستر کو ڈھانپنا, یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. جو ہی بہشتی لباس اترا تو حضرت آدم و حوا نے فوری طور پر جنت کے پتوں سے, جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو فوری طور پر ڈھانپ لیا, اور یوں اپنے آپ کو انہوں نے اپنے ستر کو ڈھانپ لیا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے نا پردہ, یہ اللہ تعالیٰ کی جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, اور بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین.